نبوت کی سیڑھیاں چڑھنے میں مدد دے رہا تھا، چاہے وہ مواد اس دور کے کسی حکیم الامت سے اسے مل رہا ہو یا اس دور کے قاسم العلوم والخیرات سے مل رہا ہو، لیکن وہ مواد ان کی کتابوں میں موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ ہر چند کہ وہ تعویلات کرتے ہیں لیکن ان کی تعویل ہم قبول نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک، جس طرح علامہ برکات احمد چشتی صاحب نے فرمایا کہ ان کے پاس اور کوئی سٹیج ہے ہی نہیں، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کے نام پر وہ کوئی فنڈ لے سکیں یا کسی اور نام پر کچھ کھا سکیں۔ نہ میلاد، نہ معراج، نہ 11ویں، نہ 12ویں، کچھ بھی نہیں، نہ 10ویں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے حصے میں ہیں۔ صرف ایک یہی چیز ہے جس سے ہم صرف نظر کرتے آئے ہیں۔ 3 سال پہلے بھی میں نے یہ علامہ برکات احمد چشتی صاحب سے اس وقت مشورہ کیا اس تقریب کے سلسلے میں، تو یہی چیز سوچی کہ یہ ٹائٹل بھی دراصل اہل سنت والجماعت کا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی پیشانیوں کی زینت ہے۔ ہم خواہ مخواہ اپنی بیوقوفی سے، نااہلی سے، اپنی سستی سے یہ ٹائٹل ہم انہیں کیوں دیں؟ اس لیے میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ علماء کو اکٹھا کر کے، اور علماء بھی اس مرتبہ تو خیر جو بھی ہم نے علماء بلائے، لیکن آئندہ کے لیے بھی ہم نے ایک حکمت عملی طے کر لی ہے آپس میں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ علماء بھی وہ ہوں گے جو کم از کم خارجی اور ناسبی نہ ہوں۔ خارجی اور ناسبی نہ ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ خارجی اور ناسبی نہ ہوں۔ بغض علی جن کے سینوں میں نہ ہو، کیونکہ جس کے دل میں بغض علی ہو اور وہ دعویٰ کرے حب نبی کا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ناسبی یا خارجی بھی اس پلیٹ فارم پہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ہاں نہ آئے۔ اس کے علاوہ آپ سب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کے پاس اب جتنے دن ہیں، ہر عالم دین اپنی مسجد میں اپنے مقتدیوں کو اس تقریب کے بارے میں بتائے، انہیں موٹیویٹ کرے، انہیں ذہنی طور پہ تیار کرے، اور 28 ربیع الثانی کو ظہر کی نماز تک دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف پر پہنچنے کی تلقین کرے۔ اور حضرت شاہ صاحب تو چونکہ یہاں بھی میزبان ہیں وہاں بھی میزبان ہیں، جس طرح یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہاں بھی اسی طرح بیٹھے نظر آئیں گے۔ اس لیے شاہ صاحب کو تو خیر میں اب اس حوالے سے کیا کہوں، بلکہ یہ کچھ ہمیں کہیں گے۔ میں یہ چاہوں گا کہ شاہ صاحب اپنے ساتھ علماء کا ایک جمع غفیر، اپنے چاہنے والوں کا ایک جمع غفیر ساتھ لائیں۔ جس وقت دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف میں شاہ صاحب کی تشریف آوری ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجمع آگے بیٹھا ہو کم از کم اس مجمع کا آدھ اگر کریں اتنا مجمع شاہ صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کم از کم اتنا مجمع شاہ صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہو بھی سکتا ہے، کوئی ناممکن بات نہیں، کیونکہ شاہ صاحب کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، بلکہ پنڈی میں اگر سواد اعظم کہا جائے تو انہی کے ماننے والوں کا ہے۔ اس لیے میں شاہ صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنے تمام متعلقین کو، متوسلین کو، اپنے تلامذہ کو، شاگردوں کو یہ حکم جاری کریں، بلکہ انہیں یہ کہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں سے بھی تمام افراد کو نکال کر گولڑا شریف لے کے جائیں۔
ہم نے اپنی عددی قوت کا اظہار کرنا ہے، قادیانیت کے خلاف بھی اور دیوبندیت کے خلاف بھی۔ صلح کلیت کا جو پرچم تقریباً ہر دور میں صوفیاء کے آستانوں پر لگا آپ کو نظر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں صلح کلیت کی شاید انہیں ضرورت بھی تھی۔ انہوں نے اپنے دور کی نزاکتوں کو سمجھ کر یہ انداز اپنایا تھا، لیکن اس دور میں صلح کلیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنا مسلک بچانا ہمارے لیے از حد ضروری ہے، از حد۔ اس لیے میں اپنے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑ شیخ کی پرانی روش سے تھوڑا سا ہٹ کر وہ بھی اپنے مسلک کے بقا کے لیے علامہ برکات احمد چشتی صاحب سے میں نے ان موضوعات پر ایک کافی حد تک سیر حاصل گفتگو کی کہ ہمیں اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے اب صلح کلیت کے پرچم کو سرنگوں کرنا پڑے گا، اور علماء کے شانہ بشانہ انہی کے انداز میں اپنے مسلک کا دفاع کرنا پڑے گا۔ تو اسی حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑ شیخ کے تمام ایسے متعلقین، متوسلین اور ایسے علماء جو پرانی روش پہ ہیں، انہیں بھی میں آہستہ آہستہ موٹیویٹ کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی آپ سب سے بھی میں یہ وعدہ لوں گا، آپ وعدہ کریں گے کہ اس قسم کی تقاریب چاہے شاہ صاحب کے ہاں یہاں ہوں یا دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑ شیخ پر ہوں، آپ نے اپنی بھرپور عددی قوت کا اظہار کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھانے والے 4-5 نظر آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑ شیخ پر یہ جو منعقد ہو رہی ہے تقریب، اپنے پورے جوش و خروش سے آپ نے تشریف لانا ہے شاہ صاحب کی قیادت میں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کل غالباً ہمارا حسین الدین شاہ صاحب کے پاس بھی جانے کا خیال ہے، صبح کی میٹنگ ہے ان کے پاس بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس راولپنڈی میں 3 علماء جو سید بھی ہیں اور علماء دین بھی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک سید حسین الدین شاہ صاحب، ایک سید ریاض حسین شاہ صاحب، اور ایک سید ضیاء الحق شاہ صاحب۔ بقایا تمام جو علماء ہیں انہی میں سے کسی نہ کسی کے سلسلے سے وابستہ ہیں، کسی کی جناب محبت کے اسیر ہیں، اور میں اسی حوالے سے انہیں بھی کل یہی عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنے تمام چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو، اپنے متوسلین کو، اپنے شاگردوں کو حکم دیں۔ میں یہ پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ شاہ صاحب کی قیادت میں بھرپور انداز میں ان تقاریب میں آپ شریک ہوں تو ہمارے مسلک کی بقا بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اور میں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔